آپ پر سلامتی ہو ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اس گناہ گار امت کو نہیں بھولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے میرے پروردگار مجھ پر سلامتی ہو، تیرے نیک بندوں پہ بھی سلامتی ہو، تیرے نیک بندوں پہ بھی سلامتی ہو۔ تو عزیز دوستو، جو نماز والا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور 50 ملی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب جاؤ اس میں تخفیف کرا کے آؤ، یہ 50 نہیں پڑھیں گے تم آپ کی امت، اور 50 کہاں ہم 5 نہیں پڑھ رہے، کمی ہوتی رہی 5 رہ گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی اللہ کے حبیب دوبارہ جاؤ اس میں اور تخفیف کراؤ اور کمی کراؤ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اب مجھے شرم آئی، 5 تو پڑھیں گے ہی، 5 بھی ہم نہیں پڑھتے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میرے حبیب 5 لے کر چلے ہو، لیکن جو پڑھے گا اس کو 50 کا اجر نصیب ہوگا، اجر اسے 50 کا ہی ملے گا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں اور جو جہنمی، اللہ ہم سب کو حفاظت فرمائے، ایمان کی حفاظت فرمائے اور اس عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ جہنمی جہنم میں جب جائیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جنتی ڈسکس کریں گے، سوال کریں گے، جہنمیوں سے پوچھیں گے اس سقر وادی میں، اس عذاب میں تمہیں کون سی چیز تھی جو لائی ہے، اور بتاؤ کون سا تم نے گناہ کیا، کیا تم ڈاکہ مارتے تھے، چوریاں کرتے تھے، کیا چوریاں کرتے تھے، کوئی اور کام کرتے تھے، سب سے بڑا گناہ جو گنوایا جائے گا قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے یا اللہ اکبر، اے جنتیوں سب سے بڑا جرم، سب سے بڑے مجرم بنے، جو جرم ہمارے اوپر آیا نماز نہیں پڑھتے تھے، سب سے بڑا جرم نماز چھوڑ دیتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اللہ نے بڑا کچھ دیا تھا، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اپنا گھر بھرتے رہے، غریبوں کا خیال نہ رکھا، اپنا پیٹ بھرتے رہے، ہمسایہ بھوکا سو جاتا، یتیموں مسکینوں کا دھیان نہیں رکھتے تھے، جس کی وجہ سے آج ہمیں سفر میں ڈالا گیا۔ باپ نماز پڑھ رہا ہے، بیٹا نہیں پڑھتا، کوئی فکر نہیں، اور باپ تو نماز، تیری نماز کا تجھے کیا فائدہ، اولاد اس حالت میں مر گئی، اولاد کی تو تربیت نہ کر سکا، اولاد کو راہ راست پہ نہ لا سکا۔ جو حاکم عزیز دوستو سربراہ ہے، اس کا فرض بنتا ہے اپنے اہل و عیال پہ، اپنے ماتحتوں پہ، جیسے اپنا کام کرانے کے لیے ہر وقت ان پہ سختی کرتا ہے، کیا تو دین کے معاملات کے اندر اتنا نرم ہے؟ دین اجڑ رہا ہے، دین لاوارث ہو رہا ہے، نماز کوئی نہیں پڑھتا، اس کی تو فکر نہیں کرتا، تجھ سے پوچھ نہیں ہوگی، ضرور پوچھا جائے گا، ضرور پوچھا جائے گا۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، ایک عورت اگر جہنم میں چلی گئی، 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی، کہے گی یا رب، اے میرے پروردگار، مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، سب سے پہلے تو میرے باپ کو جہنم میں ڈالا جائے، میرے بیٹے کو، میرے شوہر کو، میرے بھائی کو جہنم میں ڈالا جائے، سب کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے۔ کیوں؟ جس وقت میں گھر میں ہوتی تھی، کھانا لیٹ پکتا، مجھے مارتے پیٹتے تھے، نماز کا وقت گزر جاتا، ظالموں نے کبھی مجھے نماز کے لیے نہیں کہا، کبھی نہیں کہا مجھے کہ نماز پڑھ لے، کبھی نہیں کہا مجھے،
بتاؤ عزیز دوستو ہم کیا جواب دیں گے، کس منہ سے وہاں کھڑے ہوں گے؟ بتاؤ ہم کیا ان کو کہیں گے؟ خبردار خبردار، جیسے خود نماز پڑھتا ہے اپنے گھر کے اندر نگرانی کر، بچہ نماز نہیں پڑھتا اس کو صبح صبح کھڑا کر دے کہ بیٹا یہاں گھر کے اندر تیری جگہ نہیں، اس گھر میں تو نہیں رہ سکتا اگر تو نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ پہلے جو لوگ ہوا کرتے تھے بے نمازی کے ہاتھ کی روٹی پکی ہوئی نہیں کھاتے تھے، اتنے پرہیزگار تھے۔ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کے اندر کون تھا جو نماز نہیں پڑھتا تھا؟ منافق بھی آخری صف میں کھڑا کر دیا جاتا، وہ بھی نماز پڑھتا تھا۔ آج مسلمان 90% نماز چھوڑ کے بیٹھے ہیں، ذرا بھی ہم فکر نہیں کرتے امت کے اوپر زوال کیسے نہ آئے۔ زوال کا سبب ہم خود بنا کے بیٹھے ہیں، زوال آنا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، الصلاۃ معراج المؤمن، مومن کا معراج نماز ہے۔ وہ اللہ سے ملاقات سب کرنا چاہتے ہیں، کون نہیں اللہ سے ملنا چاہتا؟ سب چاہتے ہیں کہ اللہ کا ہمیں قرب ملے، اللہ کی قربیت ہمیں حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لوگوں کو اللہ کا قرب ملے گا جو نفلوں میں کثرت کرتے ہیں، جو زیادہ نفلیں پڑھتے ہیں۔ آج نفلیں کہاں، فرائض بھی گئے، فرائض بھی چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ آخری وقت ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جب عزیز دوستو اسرائیل آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ اے میرے حبیب، اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ کیا آپ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں یا یہیں رہنا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا؟ اتنے غمخوار نبی، میری امت کا کیا بنے گا؟ جب پوچھ کر آؤ، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب کو کہہ دیجئے کہ آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، امت کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگو الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اور نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، او ما ملکت ایمانہم، اور ما تحت جو ہیں تمہارے ان کے اوپر نرمی رکھنا، ان پہ ظلم نہ کرنا۔ آج ہم لوگ نماز کو چھوڑ کر اپنے کاروبار چمکا رہے ہیں، فیکٹری کو وقت زیادہ دیتے ہیں، مسجد کے لیے 1 منٹ بھی ہمارے پاس نہیں۔ 24 گھنٹے اللہ نے تجھے دیے ہیں، رات کو 12 گھنٹے تو سوتا ہے، صبح ہوتی اپنے کام میں لگ جاتا ہے، صبح کے وقت کی نماز کو تو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک کے اندر آیا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کے وقت صبح ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے آدم کی اولاد، اس جہنم کی آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے گناہوں کی بدولت۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسے مل گیا یہ تحفہ، اس امت کو بخشنے کے اللہ تبارک و تعالی نے بہانے بنا رکھے۔ اور اسی طرح ظہر کے وقت، اسی طرح عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت یہ معمول رہتا ہے۔
اور جو سوتے رہے خراٹے مارتے رہے، فجر کی نماز کو چھوڑ دیا، صبح صبح ایک کتا بھونک مار کے کہتا ہے اے میرے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے ناپاک جانور تو بنا دیا پر بے نمازی نہیں بنایا، کسی بے نمازی کے متھے مجھے نہ لگانا۔ عزیز دوستو، آج 100 بہانے بنا کے بیٹھے، 100 طریقے آ گئے، کسی نے کہہ دیا، دوست نے کہہ دیا، ماں نے بیٹے کو کہہ دیا، باپ نے بیٹے کو کہہ دیا بھائی نماز پڑھو بیٹا، نماز پڑھو، اے میرے یار نماز پڑھو، وہ کہتا ہے چلو میں آ رہا ہوں، ایک یہ ڈرامہ رچ گیا، چلو میں آ رہا ہوں، وہ تو چلا گیا، نماز پڑھ گیا، وقت گزر گیا، یہ ظالم نہ اٹھا، دوسرا بہانہ کر کے بیٹھتے ہیں بھائی میں ابھی آ رہا ہوں، دوسرا بہانہ میرے کپڑے صاف نہیں، اور جس نے تجھے عقل دی، جس نے تجھے انسان بنایا، جس نے تجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا، اور جس نے تجھے مسلمان بنایا، ایمان والی دولت دی، جس نے تجھے 2 آنکھیں دی، جس نے تجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، پاؤں چلنے کے لیے تجھے دیے، تجھے دماغ سوچنے کے لیے دیا، دل دھڑکنے کے لیے عطا فرما دیا، اور ایسی نعمت صحت والی عطا فرمائی، طاقت قوت دی، اور ظالم تیرے پاس کپڑے کیوں صاف نہیں اس رب کے لیے جس نے تجھے سب کچھ دیا ہے، اور ہم ہیں ہی اسی کے، اسی نے ہمیں بھیجا ہے اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ تو ہم سفر پہ ہیں، سفر ہو رہا ہے، آج دوست چلا گیا، کل میں نے بھی جانا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب قبرستان کے قریب سے گزرتے آپ اتنا روتے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی آنسوں سے، پوچھنے والوں نے پوچھا ہے عثمان یہ کیا بات ہے، آپ قبر کے عذاب سن کر، قبر کے واقعات سن کر اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبرستان کے قریب سے گزر کر روتے ہیں۔ فرمانے لگے لوگوں یہ منزل پہلی منزل ہے، یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ قبرستان سے گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کل ہم نے بھی یہاں آنا ہے۔ میں نکلا شام شہر کو، میرے دل میں کچھ ارمان تھے، ایک طرف سبز جھاڑیاں، ایک طرف ٹوٹے قبرستان تھے، ایک ہڈی پڑی پاؤں پہ جس کے یہ بیان تھے، ارے سنبھل کر چل چلنے والے کبھی ہم بھی تو انسان تھے، ہم بھی انسان تھے۔ اور یہاں پہ چودھری بھی سو رہا ہے، یہاں پہ عزیز دوستو بادشاہ بھی سو رہا ہے، یہاں پہ وزیر بھی سو رہا ہے، سب کا ایک ہی طرز ہے، ایک ہی طریقہ ہے، غریب بھی وہاں سو رہا ہے، بنگلے والا بھی سو رہا ہے، ایک نہ ایک دن ہم نے بھی جانا ہے، اس کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں یا کہ نہیں؟ کوئی تیاری نہیں۔ عزیز دوستو 20-30 سال 50 سال گزر گئے، ابھی بھی موقع ہے، وقت ہے، ابھی بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں موقع دیا، سانس ہے تو چانس ہے، صحت ہے تو عبادت کر لے، اللہ کو راضی کر لے، اسی حالت میں ٹر گئے تو آخرت کی منزلیں بڑی اوکھی ہیں۔ نمازوں کا خیال رکھو، نمازوں کو نہ چھوڑو، رزق کے اندر برکت جاتے ہو تو نماز کو ادا کرو، اولاد فرما بردار چاہتے ہو نماز پڑھو، زندگی کے اندر برکت چاہتے ہو نماز پڑھو، صحت چاہتے ہو، طاقت چاہتے ہو، روحانیت چاہتے ہو نماز پڑھو،
اللہ کا قرب چاہتے ہو نماز پڑھو. قبر کے اندر سب سے پہلا حساب، سب سے پہلا پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں. آخرت میں سب سے پہلے کیا؟ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے جب ان کو خنجر لگا اکثر اوقات بے ہوشی ہو جاتی، جب ان کو متنبہ کیا جاتا. سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہاں جو نماز پڑھتا ہے، جو نماز کا خیال رکھتا ہے وہ سارے دین کا خیال رکھتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ دوسرے سارے دین کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. جس نے نماز کو پورا کیا اس نے سارے دین کو کھڑا کیا، سارے دین کا خیال رکھا. جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے سب چیزوں کو چھوڑ دیا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا. نماز پوری نکل آئی باقی اعمال بھی پورے اتریں گے. نماز میں پکڑا گیا تو باقی اعمال کے اندر بھی پھنستا چلا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا کرو کہ میرے پروردگار مجھے اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما دے. حساب یسیرا ہو جائے. جس کا حساب یسیرا ہو گیا وہ سب لوگوں کو دکھاتا پھرے گا آج میں کامیاب ہو گیا ہوں، آج کے بعد کبھی مجھے ناکامی نہیں ملے گی. اور دنیا کی کامیابی کیا کامیابی ہے؟ کوئی کامیابی نہیں. آخرت کی کامیابی کامیابی ہے. دنیا کی ناکامی نفع نقصان ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن آخرت میں اگر نقصان میں پڑ جائے تو وہ نقصان، اس نقصان کا کوئی ازالہ نہیں ہوگا. اس دن کی ہم تیاری کریں، اس وقت کی تیاری کریں. موت سے پہلے موت کے بارے میں سوچتے رہیں. ایک نہ ایک دن مرنا ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے. مرے نہیں مرتے ہوئے دیکھے ہیں. جو چہرہ ایک مرتبہ چھپ جاتا ہے دوبارہ قیامت کی صبح تک وہ نظر نہیں آتا، وہ دوبارہ نظر نہیں آتا. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کوئی ذرا برابر بھلائی کی، ذرا برابر اچھائی کی، ذرا برابر کسی کے ساتھ نیکی کی، حسن سلوک کیا، اس کا بدلہ ملے گا. ذرا برابر کسی کے ساتھ برا کیا، گناہ کیا، بدی کی، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا. رحیم ذات ہے، کریم ذات ہے، مہربان ہے، غفور الرحیم ہے. سب مانتے ہیں اس سے بڑا رحیم نہیں، اس سے بڑا کریم نہیں. لیکن عزیز دوستو اس رحمت کا فائدہ اٹھا لو، اس کے در پہ آ جاؤ، اس کے سامنے جھک جاؤ. آج کا جھکا ہوا کل قیامت کے دن شرمندگی سے بچا دے گا. خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، ایک صاف بھی تجلی ہوگی، سارے لوگ جھک جائیں گے، سجدے میں پڑ جائیں گے. عزیز دوستو کچھ لوگ کھڑے نظر آئیں گے. اللہ اکبر. خاشعۃ ابصارهم، ان کی آنکھیں شرم کی ماری جھکی ہوں گی. پوچھا جائے گا یہ کون ہے، کیوں نہیں سجدے میں گر رہے، کیوں نہیں سجدہ کر رہے؟ پتہ چلے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سجدہ نہیں کرتے تھے. اللہ ان کی کمر کو تختہ بنا دیں گے، جھکنا چاہیں گے پر جھک نہیں سکیں گے. اور شیطان نے ایک سجدہ چھوڑا، ایک سجدے کا انکار کیا، وہ لعین بن گیا، مردود بن گیا، رندہ ہو گیا، اس کو دربار سے نکال دیا گیا. عزیز دوستو ہم اتنے سجدے چھوڑ کر بھی حاجی صاحب، اتنے سجدوں کو چھوڑ کر بھی قاری صاحب، اتنے سجدوں کو چھوڑ کر بھی اپنے آپ کو حافظ صاحب کہتے ہیں، معزز کہتے ہیں. محفلوں میں ہمارے مقام و مرتبے بیان کیے جاتے ہیں. اللہ کے ہاں کوئی اس کا مقام و مرتبہ نہیں، صرف مقام و مرتبہ اس بندے کا ہے جو پرہیزگاری متقی ہو کر رہے.
اپنا مقام اپنا مرتبہ کو عزیز دوستو پہچانو. اللہ نے ہمیں کتنا مقام و مرتبہ دیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ تو بہترین امت ہے، آنے والی آخر میں ہے، پر جانے سب سے جنت میں پہلے جائے گی. اس وقت تک کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی جب تک یہ جنت میں نہ جائے. اور جب بندہ بندگی میں آ جاتا ہے، جب بندہ بندگی کرنے لگ جاتا ہے، اصل بندہ یہی ہے جو زندگی ہے. بندگی ہے تو زندگی ہے، بندگی نہیں تو پھر زندگی کا دی وہ تو شرمندگی ہے. بندگی ہے تو زندگی ہے، بندگی نہیں، عبادت نہیں، سجدہ نہیں تو وہ کس چیز کی بندگی؟ زندگی ہے، وہ تو شرمندگی ہے. اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر بیٹھے. روزانہ 5 وقت اعلان ہوتا ہے، منادی اعلان کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جن کے ہم پیروکار ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب اذان ہوتی ہے آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو جاتا، آپ پریشان ہو جاتے. لوگ پوچھتے اے علی کیا ہوا؟ آپ فرماتے اللہ کی وہ امانت کا وقت آ چکا ہے، پتہ نہیں علی پورا کر سکے گا یا کہ نہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، عزیز دوستو آپ پر ضعف آ گیا، کمزور ہو گئے، چلنے سے معذور ہو گئے. 2 لوگوں کے کندھوں پہ سہارا رکھ لے کر، ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشریف لا رہے نماز پڑھنے کے لیے. جن کے ہم امتی ہیں ان کا یہ حال ہے، اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. آج ان کا امتی گھر میں بیٹھے اپنا کاروبار چمکا رہا ہے، مسجد میں ویران پڑی. بازار میں جانے کے لیے ڈیلی ہمارے پاس سب کچھ ہے، جاتے ہیں، مسجد میں آنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں. یقین کرو مرنے کے بعد آنکھ جب کھلے گی پھر کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها. وہ دیکھے گا آنکھیں کھل جائیں گی، یہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی اس میں لکھی ہوئی ہے. یہ کیسا نامہ اعمال ہے، کیسی کتاب ہے جس کے اندر بڑی سی بڑی بات نوٹ درج ہے. ظاہری آنکھیں بند ہوئی، حقیقت کی آنکھیں کھل جائیں گی. عزیز دوستو یہ اولاد، یہ پیسہ، یہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں. آخرت میں صرف اعمال کام آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے صحابہ اکرام سے فرمانے لگے اے میرے جانثارو تمہارے 3 دوست ہوں، تم خود فیصلہ کرنا کہ کون سے دوست تمہارے کار آمد ہے. ایک ہو جس سے تو پوچھے کہ میں اگر بیمار ہو جاؤں، اگر میں بیماری میں مبتلا ہو جاؤں بتا تو کیا کرے گا؟ اگر اسی حالت میں میرا انتقال ہو جائے تو کیا کرے گا؟ وہ کہتا ہے بھائی میں تیرا خیال کروں گا، تیری اعتماد داری کروں گا، تیری دوا کروں گا، میڈیسن لاؤں گا. جب تیرا انتقال ہو جائے گا، تو مر جائے گا، تجھے کفنا دفنا کے آؤں گا، تیرے لیے کچھ دن تیرے لیے کار خیر ذکر خیر کروں گا. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ وہ دوست ہے، اہل و عیال بھائی بہن، یہ سارے لوگ، یہ ہے دوست. ایک دوست تو یہ ہو گیا. دوسرا دوست اسے پوچھے تو کیا کرے گا؟ وہ کہتا ہے تیرا میرا صرف اور صرف جوڑ زندگی کا ہے، تو مرے گا میں دوسرے ہاتھ چلا جاؤں گا. یہ مال ہے، یہ مال ہے، صرف اور صرف حیات ہے، زندگی ہے، جی رہا ہے تو تیری جیل میں ہوں، جب تو مرے گا تیرا میرا رشتہ ختم. یہ دوسرا دوست. تیسرا دوست اسے پوچھا بھائی تو کیا کرے گا؟ وہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے قبر میں دفنائیں گے، قبر میں جاؤں گا، تیرا دل بہلاؤں گا، تیرا خیال رکھوں گا، عذاب الہی سے تجھے دور رکھوں گا، قبر کے اندر روشنی کروں
اللہ اکبر راحت دلواؤں گا اور آخرت میں تیرے لیے بخشش کا ذریعہ بنوں گا. یہ نیک اعمال ہیں، یہ اعمال ہیں. اور بتاؤ کون سا دوست کارآمد رہا؟ سب سے آخر والا دوست کارآمد رہا. اور جس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، جس کو کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، جس کو کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، جس کو کرنے کے لیے ہمارے پاس کپڑے صاف نہیں، جس کو کرنے کے لیے ہمارے پاس دل صاف نہیں، جس کے کرنے کے لیے عزیز دوستو آج ہمارے پاس ہمت نہیں، بلکہ اس دوست کو، اس دوستی اس کے ساتھ کرنا ہر حالت میں ضروری ہے. اس سے بچیں گے ورنہ نہیں بچ سکتے. اسی دوست کو پکی کرو، اس کے ساتھ دوستی. نماز کو قائم کر، قرآن کے ساتھ یاری لگا، سنت مصطفیٰ کے ساتھ یاری لگا، اللہ کے احکامات کو پورا کر. ان دوستوں کو عزیز دوستوں اکٹھا کر لے. جب یہ طاقتور ہوں گے ہر آفت کا مقابلہ کر کے تجھے جنت میں یہ داخل کروا کے رہ جائیں گے. اور جب رات کے وقت سویا کر، سونے سے پہلے سورۃ ملک کی تلاوت کر لیا کر، تبارک الذی سورت پڑھ لیا کر. یہ سورت کہتی ہے تو مجھے روزانہ معمول بنا لے، روزانہ مجھے پڑھا کر، روزانہ سونے سے پہلے مجھے پڑھ لیا کر. قبر کے اندر میں تیرے لیے راحت کا ذریعہ بنوں گی. اور جس رزق کے لیے ہم آج عزیز دوستو اپنا پسینہ ہمارا نکلتا ہے، نہ گرمی دیکھتے ہیں نہ سردی دیکھتے ہیں، کام میں ہم تنگ لگے رہتے ہیں اور رزق زیادہ چاہتے ہیں. سورۃ واقعہ کہتی ہے او مجھے تو پڑھ لیا کر، مغرب کی نماز کے بعد معمول بنا لیا کر، روزانہ پڑھا کر، تیرے رزق کے اندر میں برکت ڈلوا دوں گی. اعمال تو ہم نے چھوڑ دیے، اعمال چھوڑ دیے تو رزق کے اندر برکت کہاں ہے؟ اعمال ہم نے چھوڑ دیے، قبر کے اندر راحتیں کہاں سے ملیں؟ اس امت کے اوپر خیر کیسے آئے؟ خود ہم کر رہے ہیں، دوسروں کی فکر نہیں کرتے. خود بھی کرو، دوسروں کی بھی فکر کرو، مسجدوں کو آباد کرو اور اہل اللہ سے محبت کرو اور نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو. ایسی محفلوں کو اٹینڈ کیا کرو جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو.